اس وقت مدینہ منورہ میں معروف بزنس مین چودھری محمد اسلم کی ہمارے کنٹری ہیڈ حقیقت نیوز میڈیا گروپ سعودی عرب سید حسن عباس بخاری سے خصوصی گفتگو آپ کو ملاحظہ کروا رہے ہیں۔ لیے چلتے ہیں سعودی عرب۔ جی بالکل، میں اس وقت ہوں موجود مدینہ منورہ میں۔ میرے ساتھ پاکستانی بزنس مین محمد اسلم چوئسہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں یوم پاکستان کے حوالہ سے اور بزنس کے حوالہ سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ چوئس صاحب، آپ سعودی عرب کعبہ آئے اور کون سا بزنس سٹارٹ کیا آپ نے؟ میں جی الحمدللہ 2011 میں مدینہ منورہ میں آیا اور یہاں میں نے ٹیکسٹائل کا بزنس شروع کیا ہے۔ تو یہاں رہ کے ہم نے بہت سے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کیا اور یہاں سے امپورٹ بھی کیا ٹیکسٹائل، اور پچھلے گزشتہ 4 سال سے ایز اے انویسٹر میں نے یہاں پہ بزنس سٹارٹ کیا ہے، اور 3 کمپنیاں ہم نے بنائی ہیں میزا لیسنس کے تحت، اور اس میں ہم 14 سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، جس میں ٹریول اینڈ ٹورزم ہے اور کنسٹرکشن ہے، آئی ٹی ہے، مین پاور ہے، فیسلٹی مینجمنٹ ہے، ویسٹ مینجمنٹ ہے، تو یہ ایگریکلچر ہے۔ جی تو یہ بہت سارے شعبوں میں ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں ہم نے بڑی بنیاد پہ کام کیا ہے۔ اس وقت تقریباً 50 کمپنیوں کے ساتھ ہماری جوائنٹ وینچرز ہیں۔ تو سعودی عرب اس وقت دنیا میں ڈیولپمنٹ کے حساب سے نمبر 1 ہے۔ صحیح۔ تقریباً $9 ٹریلین کے پروجیکٹ اس وقت سرفیس پہ ہیں، اور ہر شہر کے اندر ہیں، خاص بالخصوص مدینہ منورہ کو یہاں کی انتظامیہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم اس کو دنیا کا خوبصورت گرین اور کلین شہر بنائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن یہاں پہ جس انداز میں ترقی ہو رہی ہے، وہ ان حکمرانوں کی اس ملک سے کمٹمنٹ اور حجاج کرام اور معتمرین کے لیے جو انفراسٹرکچر 100 ملین لوگوں کے لیے انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، یعنی کہ تقریباً 4,30,000 2030 تک یہ رومز جو ہے ہوٹل بنا رہے ہیں۔ ہمارے مدینہ منورہ میں 80 ہوٹل بن رہے ہیں، تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس وقت یہ سمجھیں کہ تاجروں کی، انویسٹرز کی جنت ہے۔ اور یہاں پہ جو قوانین ہیں اس وقت وہ بھی اتنے آسان بنا دیے گئے ہیں کہ 5-6 ملک جو ہیں جو بڑے بڑے، جیسے دبئی ہے، سنگاپور ہے، ترکی ہے، جرمنی ہے، ان کے جو انویسٹمنٹ لا ہیں ان سے بھی بہتر لا جو ہے نا ابھی یہ یہاں پہ اس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی ایک نعمت ہے، اور ان حکمرانوں نے جس طریقے سے ریسورس کو موبلائز کیا ہے وہ ایک مثالی قدم ہے، اور اس سے جو ہے پاکستان کو بھی اور دنیا کے تمام ملکوں کو بھی، اور بالخصوص امت مسلمہ کو، ان کی انفراسٹرکچر جو بنا رہے ہیں، ان کی سہولتیں جو بنا رہے ہیں، وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے سلوگن دیا ہے کہ جو چیز آپ کو بری نظر آئے اس کو خوبصورت بنا دو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سڑکوں پہ جائیں گے تو ہر فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں، اس پہ لائٹ لگی ہوئی ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، اور حتیٰ کہ کہیں سے کوئی بدصورت چیز نظر آتی تو پلاٹ خالی تو وہاں بھی انہوں نے دیوار بنا کے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ اور مدینہ منورہ کو اتنا ایکسپلور کیا ہے کہ ہر تاریخی مقام کو انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اس طرح ڈیولپ کیا ہے، اور وہاں قرآن و سنت کی حدیثوں کے حوالے سے، آیات کے حوالے سے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو فیل ہوتا ہے یہ ہمارا گھر ہے، پاکستان جو اور مدینہ منورہ ایک ہی مطلب ہے دونوں کا، اور ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ دوسرا گھر ہے، اور ہم مدینہ منورہ کی ترقی کے لیے، سعودی عرب کی ترقی کے لیے اپنی تمام وسائل انشاءاللہ ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں، اور پوری دنیا سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ سعودی عرب کو جو ہے وہ آپ ایک اپنا گھر سمجھیں اور اس کی ترقی اور تعاون کے لیے کوشش کریں۔ جی بالکل چودھری اسلم صاحب، آپ نے سعودی عرب میں بزنس کے حوالہ سے اور مدینہ منورہ میں جو سرسبز و شاداب کے حوالہ سے آپ نے بات کی۔
آپ پاکستانی ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلا گھر پاکستان اور دوسرا سعودی عرب ہے. سعودی عرب میں اور پاکستان میں بزنس کے حوالہ سے فرق کوئی محسوس کرتے ہیں آپ؟ اگر پاکستان سے بزنس مین یہاں آنا چاہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے جی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے. ان کی سعودی گورنمنٹ نے فارنرز کے لیے دن بدن سہولتیں پیدا کی ہیں. میں چونکہ انڈسٹری کے اندر رہا ہوں، میں یہاں پہ انڈسٹری چلاتا رہا ہوں، مدینہ کے اندر بھی، ریاض کے اندر بھی بہت بڑی انڈسٹری کو رن کیا میں نے. تو اس میں نے محسوس کیا کہ جو کام ہم پہلے مہینوں اور ہفتوں میں کرتے تھے، آج وہ کام منٹس اور سیکنڈ میں ہوتے ہیں. ابھی کہیں ہمیں جانا نہیں پڑتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہاں پہ سیفٹی بھی ہے، قوانین کی پابندی بھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اگر انویسٹ کریں گے تو ٹیکسز کی بھی چھوٹ ہے اور سہولتیں بھی بہت ہیں. یعنی کہ آپ کو حیران ہوں گے کہ یہاں پہ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر 0 ریٹڈ فائنانسنگ ہوتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کے مقابلے میں یہاں کی انویسٹمنٹ بہت سیف ہے. چودھری اسلم صاحب، آپ پاکستانی ہیں تو اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ہے 79 یوم آزادی کا جشن منا رہی ہے. آپ جشن آزادی کے حوالہ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا میسیج دینا چاہیں گے حکمرانوں کو اور عوام کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اس راستے پہ ہم نہیں چلتے، پاکستان کے اندر نہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ اطمینان ہو سکتا ہے، نہ سکون ہو سکتا ہے، نہ خوشحالی ہو سکتی ہے. پاکستان خوشحال اس وقت ہو سکتا ہے جب، چونکہ پاکستان بنا ہے کلمے کے نام پہ، لا الہ کے نام پہ بنا ہے. تو جب تک ہم کلمے کا نظام نافذ نہیں کریں گے، انصاف اور عدل کا نظام نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ملک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اس وقت جو ہے ہمارا ملک جو ہے الحمدللہ وہ وسائل سے مالا مال ہے، اور ان وسائل کو موبلائز کرنا پبلک کا، حکمرانوں کا یہ فرض ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے جو فورن پالیسی الحمدللہ، ابھی جو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی جو اتحاد ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کا، یہ ایک ایسا قدم ہے جو 1 صدی کے بعد لوٹے ہیں واپس، اور بڑا مثالی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر اور ملک بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ امت مسلمہ کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. نہ صرف یہ ڈیفنس ہوگا بلکہ معیشت اور معیشت اور تہذیب کے اندر بھی انشاءاللہ اس میں چیزیں آگے بڑھیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس وقت جو ہمارا یہ 14 اگست آنے والا ہے، تو اس کو میں پورے جوش و خروش سے منانا چاہیے. ہم یہاں مدینہ منورہ میں بھی ہمیشہ پروگرام کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے پبلک کو جمع کرتے ہیں. 13 اگست کو ہم یہاں پہ انشاءاللہ بڑا بہترین پروگرام کریں گے، جس میں خواتین، بچے اور تمام لوگ شامل ہوں گے. اس میں کوئز بھی کرتے ہیں، ترانے بھی ہوتے ہیں، کیک بھی کاٹا جاتا ہے، جھنڈا بھی لہرایا جاتا ہے. تو اس میں رنگا رنگ پروگرامات ہوتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم بھرپور طریقے سے کریں گے. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج صبح ایک انڈین سے بات ہو رہی تھی، تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ پاکستان اور انڈیا ایک ہی دن میں جو ہے وہ آزاد ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے 15 اگست کیوں رکھا ہے؟ تو یہ 14 اگست ایک ہی دن میں ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 14 اگست ہے نا، 14/8، یہ اچھے وہ نہیں ہے، اپنا عدد اچھے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو عدد ہے 12/9، یہ کیسا ہے؟ کہتا ہے یہ بہت شاندار عدد ہے، یہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے. انہوں نے کہا تو پھر 12 ربیع الاول کو جو ہے نا پاکستان بنا تھا. تو اس لیے جو ہے نا پاکستان جو ہے وہ ایک خاص ملک ہے. تو وہ بڑا لاجواب ہوا. کہتے ہیں اچھا ہم نے، تو میں آج سوچ رہا تھا کہ کاش ہم پاکستان ڈے 12 ربیع الاول کو مناتے، جو ہے نا جس دن سوری میں بھول گیا، 27 رمضان کا، 27 رمضان کو بنا تھا، 12 ربیع الاول نہیں، 27 رمضان کو بنا تھا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ کاش ہم اپنے 27 رمضان کو ہی مناتے، تو ہماری جو
جو نسبت ہے وہ کتنی اور مضبوط ہو جاتی. یہ ملک بھی، یہ بھی 14 اگست بھی ہمارے لیے بہت اہم دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو بنایا تھا وہ جس مقصد کے لیے بنایا تھا، وہ مقصد جو ہے نا، جو بھی چیز اس سے ریلیٹ کرے گی اس سے ہمارا مقصد بھی بہت واضح ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغام یہ ہے کہ جس طرح ابھی کل ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، 510 مقامات پہ ہوا ہے، اور پبلک نے باہر نکل کے یہ کہا کہ ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں زیادتی نہیں کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈے کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں اچھے حکمران جو ہیں وہ سلیکٹ کرنے چاہیے، جو عوام کا درد رکھتے ہوں اپنے دل کے اندر، اور عوام کو سہولتیں فراہم کریں، نہ کہ وہ اپنی پروٹوکول کو اور اپنی فیسلٹی کو بڑھائیں. اور یہ میرا خیال پیغام میرا کہ ہمیں سب مل کے اتحاد کے ساتھ اپنے ملک کو چلانا چاہیے، اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، اور ملک کے اندر جو انتشار ہے اس کو اتحاد میں بدلنا چاہیے. یہ میرا پیغام ہے پاکستان ڈے کے اوپر. شکریہ. جی بالکل ناظرین، یہ تھے مدینہ منورہ کی سرزمین سے میرے ساتھ چودھری محمد اسلم، معروف پاکستانی بزنس مین ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی یہاں پہ اب 3 کمپنیز چل رہی ہیں، اور سعودی عربیہ جو ہے، سعودیہ حکومت جو ہے اس وقت جو ہے بزنس مینوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے رہے ہیں. اور انہوں نے ساتھ میں پاکستانی بزنس مین جو دیگر ممالکوں کا رخ کر رہے ہیں ان کو یہ بھی میسیج دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کا رخ کریں. سعودی عرب میں ترقی اور آگے نکلنے کے بہت مواقع ہیں. اور یوم پاکستان کے حوالہ سے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ملک 27 رمضان شریف کو آزاد ہوا تھا، اور ہمیں یہ آزادی کا جشن بھی 27 رمضان کو ہی منانا چاہیے. بہرحال پاکستانی قوم 14 اگست کی خوشیاں منا رہی ہے، تو حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. اور کل جیسے 522 مقامات پر احتجاج ہوا ہے، اس احتجاج میں جو مطالبات رکھے گئے ہیں اس پر غور کریں، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. حسن عباس بخاری، مدینہ منورہ سے، شکریہ.